السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ بیمار کے لیے دعائیں۔ ایک مسلمان جب بیمار ہوتا ہے، جسم متاثر ہوتا ہے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ دعاؤں کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عموماً آدمی بیماری کے وقت، پریشانی کے وقت ڈگمگا جاتا ہے، ایمان ڈول جاتا ہے، اور شرعی اصول اس کے پاس نہ ہو، قرآن و حدیث کا صحیح علم نہ ہو، تو جن جن چیزوں میں انہیں شفا نظر آنے لگے ان چیزوں کو وہ اپنانے لگتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ آدمی اپنی شفا کی غرض سے یا پھر اپنا فیوچر بہتر بنانے کے تعلق سے کم علمی کا شکار ہو جائے اور عقیدے کا کمزور ہو جائے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ عن صفیہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آیا۔ عراف کہتے ہیں کہ ستاروں کا علم حاصل کر کے، نجوم کا علم حاصل کر کے فیچر بتلانے والا، یا پھر کسی سبب کے ذریعے، کسی اسباب کے ذریعے سے اپنے فیوچر کی جانکاری حاصل کرنا، مستقبل کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ میرا کل کیا ہونے والا ہے، میرا فلاں دن کیا ہونے والا ہے۔ تو من آتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آئے، فسألہ عن شیء، اور ان سے پوچھا۔ دیکھے ہوں گے لوگ ہاتھوں کی لکیروں کو دکھاتے ہیں قسمت آزمائی کے طور پر کہ آگے میں کیا کرنے والا ہوں۔ دیکھنے میں تو یہ بہت ہی چھوٹا جرم لگتا ہے، لیکن بہت ہی خطرناک جرم ہے اسلام کی نظر میں، شرعی نقطۂ نظر سے۔ فسألہ عن شیء، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے بارے میں سوال کرتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے کل کے بارے میں۔ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ نے صرف دکھا دیا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ حدیث واضح کر رہی کہ اسلام نے ان سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے جن دروازوں کے ذریعے سے آدمی بیماری کے وقت یا پریشانی کے وقت ایمان کو کھو دیتا ہے، اسلام کو کھو دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بند کر دیا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بیمار ہو جاتی ہیں تو انہیں ایک دھاگا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
یہ حدیث ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، ان قیس بن سکن الاسدی قال دخل عبد اللہ بن مسعود علی امرأته فرأى عليها عرضا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال ان آل عبد الله عن الشرك اغنياء قال وكان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة الشرك رواہ احمد فی مسند۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت قیس بن سکن الاسدی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ایک دھاگا باندھا ہوا ہے۔ دھاگا باندھنے کی وجہ کہ ایک قسم کا سرخ دانہ بدن کے اوپر نکل آتا تھا جس کی وجہ سے آدمی بخار کا شکار ہو جائے۔ حمرہ ایسے دانے کو کہتے ہیں کہ جب یہ لال لال دانہ بدن پر نکل آئے اور جس کی وجہ سے آدمی بخار کا شکار ہو جائے، اسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے ایک دھاگا باندھا تھا۔ فقطعه قطعا عنیفا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے انہیں نکال پھینکا اور کیا فرمایا کہ ان آل عبد اللہ عن الشرک اغنیاء، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے شرک سے بے نیاز ہیں، شرک سے پاک ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شفا کی غرض سے، بیماری سے بچنے کی غرض سے دھاگے وغیرہ کا استعمال کرنا، باندھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی لیے صحابی رسول کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان شرک سے پاک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث ہم نے سنی ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی سن رکھی ہے کہ ان الرقى والتمائم والتولة شرک، کہ شرکیہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور دھاگے کا استعمال کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال شرکیہ اعمال ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے کہ چاہے شرکیہ اعمال، شرکیہ دم ہو، آدمی غلط طریقے سے دم کرنے کے معاملے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جن الفاظ کا تعلق شرک سے ہوتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے بجائے شیطان کو پکارا جاتا ہے، خبیث کو پکارا جاتا ہے، جادوگر جن کو اور جادوگر شیطان کو پکارا جاتا ہے، یا پھر ایسی مخلوق کو پکارا جاتا ہے جن کا شفا سے کوئی مطلب نہیں، شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ایسی لکیریں بنائی جاتی ہیں، آپ تعویذ وغیرہ جو لوگ پہنتے ہیں کبھی کھول کر کے دیکھیے گا، اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ یا فلاں یا فلاں، اس میں سے آپ کو یا حسن بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، یا حسین بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، خبیثوں کا نام، ان کے موکلوں کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ تو شرکیہ جھاڑ پھونک، والتمائم تعویذ کا لٹکانا، والتولة ایسا عمل جو محبت، دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ پرچی وہاں پر رکھ دینا، یہ مٹھائی انہیں کھلا دینا، دونوں میں کیا ہے؟ یا تو محبت پیدا ہو جائے گی یا تو جدائی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر عام سی بات ہو گئی ہے کہ بیٹے کو قبضے میں کرنے کے لیے کسی خبیث کا، کسی شیطان کا سہارا لینا، جادو کا سہارا لینا، مٹھائی میں فلاں چیزوں میں کر کے کھلا دینا، داماد کو قبضے میں کرنے کے لیے مٹھائی میں ملا دینا، کھانے میں ملا دینا، اور یہ کہنا کہ یہ خاص آپ ہی کے لیے ہے۔
یہ سارے کے سارے اعمال شرکیہ اعمال ہیں، غلط اعمال ہیں، غیر شرعی اعمال ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے یہ عمل شرک ہے، سراسر شرک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے تعلق سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتا ہے کہ اور تو اور اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 اٹھائیے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام کو یہی بات بتائی گئی تھی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرنے لگے، اللہ کا جو معاملہ ہے آپ بھی مخلوق میں دینے لگے، شرکیہ دم وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہونے لگے، تعویذ وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہونے لگے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا، آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آپ رات میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا قدم سوج جایا کرتا ہے، آپ کا قدم پھٹ جایا کرتا ہے، رات بھر رات کا اکثر حصہ آپ روتے ہوئے اور نماز میں گزارتے ہیں، یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی، دن کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ شرک کا اتنا برا انجام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دم کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی معاملہ رہا ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے دم کرتے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينفث على نفسه في مرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسه لبركتها، رواه البخاری فی کتاب الطب۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الطب میں طب کے بیان میں حدیث موجود ہے، راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں جس بیماری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ آدمی جب بیمار ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں یہ واضح کرتا ہے کہ خود بھی اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، خود اپنے اوپر دم کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ فلما ثقل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کنت انفث علیہ بہن، تب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرْكَتِهَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ہی مل دیا کرتی تھی برکت کی وجہ سے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ بابرکت کائنات میں کسی اور کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور دم کر رہے ہیں، تو حدیث نقطہ پیش کرتی ہے کہ بیمار آدمی کو چاہیے کہ خود بھی اپنے لیے دم کیا کریں، خود بھی اپنے آپ پر دم کر لیا کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اسوہ رہا ہے۔
اسی طرح سے ایک اور موقع پر ایک اور حدیث دم کے تعلق سے، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى في بيتها جاریہ في وجهها صفعۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استرقوا لها فإن بها النظر، رواہ البخاری فی کتاب الطب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک لونڈی، ایک بچی اس گھر کے اندر موجود تھی، فی وجہہا صفعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پر کالا دھبا پڑا ہوا ہے، کالے دھبے چہرے پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لها، اس کے لیے دم کرو، فإن بها النظر، اس کو نظر لگ گئی ہے، اسے دم کرو، اس کو نظر لگ گئی ہے۔ حدیث واضح کرتی ہے کہ آدمی جب متاثر ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پھر کسی کی نظر لگ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے دم کرنا رہا ہے اور دم کروانا رہا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اسے دم کرو، یعنی مریض کو دم کرنا بھی چاہیے اور دم کروانا بھی چاہیے، دونوں معاملہ ایک مریض کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دم کے تعلق سے ایک اور حدیث، ان عبد العزیز قال كنت انا وثابت دخلت انا وثابت على انس بن مالك قال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما، رواہ البخاری فی کتاب الطب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبد العزیز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں تو حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ اے ابو حمزہ، ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہتے ہیں اشتکیت، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے۔ پتہ چلا آدمی جب بیمار ہو، طبیعت ناساز ہو تو اپنی بیماری اور اپنی طبیعت کے بارے میں بتانا تاکہ شفا یابی کے لیے کوئی طریقہ نکالا جائے، ڈھونڈا جائے۔ کہتے اشتکی تو میں بیمار ہوں، میری طبیعت ان دنوں ناساز چل رہی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ نہ دوں؟ کیا میں تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض پر دم کرنے کا جو طریقہ بتلایا، کیا میں وہ طریقہ نہ اپناؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ آج اگر کہہ دے میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز چل رہی ہے، تو کیا جواب ملتا؟ اس دھاگے کے یہ دھاگا اپناؤ، وہ دھاگا اپناؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، اتنے دنوں تک پانی میں چٹھا ڈال کر کے پیتے رہو، یہ یہاں کا چٹھا ڈال کے پیو، وہاں کا چٹھا ڈال کر کے پیو۔ الا ارقیک الا برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ نہ بتاؤں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مریض اگر اپنا مرض بتا رہا ہے، اپنی بیماری بتا رہا ہے، تو طریقہ وہی بتایا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اس کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا ہے، عظیم دعا ہے۔ مفہوم کیا ہے کہ اے لوگوں کے رب،
اے بیماریوں کو دور کرنے والے مولا، اشفی انت شافی، تو شفا دے، تو شافی ہے، تو ہی شافی ہے، لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، شفا صرف اور صرف تیرے ہی در سے ملنے والی ہے، لا شفاء الا شفاء، شفا صرف تیرے در میں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ہمیں ایسی صحت عطا فرما، ایسی تندرستی عطا فرما کہ اس کے بعد پھر میں بیمار نہ ہوں، اس کے بعد پھر میرا بدن متاثر نہ ہو۔ کتنی عظیم دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ اور اس طرح کی دعاؤں کو یاد رکھنی چاہیے، اور بیمار جب ہو یا پھر بیماری کا معاملہ ہو تو ان دعاؤں کا آدمی کو سہارا لینا چاہیے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے ایک خاص طریقے سے آپ نے نسخہ بتایا ہے کہ بدن زخمی ہے، پریشان ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول للمریض بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، رواہ البخاری فی کتاب الطب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے کہا کرتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام سے، ہمارے زمین کی مٹی میں سے، ہم میں سے بعض کے تھوک کے ذریعے سے، ہمارے رب کے حکم سے یہ مریض شفا یاب ہو جائے۔ یہ دعا کا یہ معنی اور مفہوم ہے۔ اس دعا کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ شہادت کی انگلی پر تھوک لگائیے اور مٹی پر رکھیے، مٹی پر رکھنے کے بعد دعا پڑھیے کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اب تھوک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے تو اس انگلی کو اس زخم پر اور اس درد یا پھر اس زخم کی جگہ پر رکھ دیجئے، تو حدیث کہتی ہے کہ انشاءاللہ اسے شفا ملے گی، اسے درد میں افاقہ ہوگا، اسے پریشانی میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے لیے یہ ایک الگ انداز سے اور الگ طریقے سے طریقہ بتایا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حال چال لینے آتے ہیں، کہتے ہیں آپ بیمار ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بیمار ہوں۔ آدمی جب بیمار ہو تو حال چال لینا چاہیے، شفا یاب آدمی کو، سب کو اسی دور سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے ہیں۔ وہ دم کیا ہے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اشتکیت؟ قال نعم۔ قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال چال لینے آتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت؟ آپ بیمار ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔
تو دم کرتے ہیں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ ہے جسے جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا دم کے طور پر. پتہ چلا کہ عیادت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. آپ عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو مریض کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. جبرائیل علیہ السلام کا یہ عمل واضح کرتا ہے کہ آپ بیمار کے پاس جائیں، انہیں تسلی دیں، ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی کر کے آئے. بلکہ ایک بیمار کو اس وقت سب سے زیادہ دعا ہی کی ضرورت ہوتی ہے، دوا سے زیادہ دعا ہی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. اس موقع پر ایک مریض کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے امید ہوتی ہے. ایسے موقع پر تسلی دینا. بعض لوگ کیا ہے، اب بیمار کے سامنے ارے اب تو بچنا بہت مشکل ہے. اب وہ بیچارہ 2-4 ماہ اور بچتا تھا، اٹیک آ گیا جی. غلط طریقہ. ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، ایسا کہا ارے آپ کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، ہم کو نہیں لگ رہا ہے کہ سیوان یا پھر پٹنہ یا پھر گورکھپور کا ڈاکٹر آپ کو اچھا کر پائے گا. اور بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک وہ اور پریشان ہو گیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ انہیں تسلی دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی سی بیماری ہے، ارے سب کو ہوتے رہتا ہے. ارے انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ اب چلنے پھرنے لگیں گے، مسجد میں آنا جانا ہوتا رہے گا. تسلی دیجئے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ایسا ہونا چاہیے. تو مریض کے پاس جائیں تو تسلی کے الفاظ ہوں اور اس ساتھ ساتھ میں دعا بھی دیں. تو بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کر رہا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر وہ چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے جو آپ کو تکلیف دینے والی. من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ تعالیٰ آپ کو حسد کرنے والی آنکھوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری مخلوق سے محفوظ رکھے. اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے. اللہ کا نام لے کر کے میں آپ پر دم کرتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے، کتنی اہم دعا ہے. دعائے جبریل علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یعنی فرشتوں کے سردار، نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس سے آپ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم دعا ہے یہ. تو جب بھی بیمار ہوں، پریشان حال ہو، اس طرح کی حدیثیں یاد کر لیا کریں کہ ہم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے تھے، پریشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئی تھی. ایک مسلمان مصیبت کے وقت صبر کیسے کرے، صبر کرتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہ بھولے. رزق کے معاملے میں آپ پریشان ہیں، یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم کیا، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 2 ماہ تک چولہا تک نہیں جلتا تھا. اناج نہ ہونے کی وجہ سے آپ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. ہم نے ایسا کبھی کیا ہے؟ ہم نے ذرا سوچیے، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ گھر میں اناج نہ ہو تو اناج نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں خاص کر کے ناشکری کے شکار ہو جاتی ہے. پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کہاں دھکیل دیا، اس لچے لفنگے کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ ہمیں کیا کھلائے گا، یہ ہمیں کیا پلائے گا، یہ ہماری خواہشات کو کیا پوری کرے گا. صبر کا امتحان ہے یہاں پر. تو بیمار ہے تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یاد کیجئے. پریشان حال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی یاد کیجئے. تو مریض کے لیے سب سے عظیم تحفہ کیا ہے؟ دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے رہنمائی فرمائی ہے کہ دعاؤں میں انہی الفاظ کا استعمال کیا جائے جو الفاظ شرک سے پاک ہوں، شرکیہ کلمات نہ ہو.
ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم دم کیا کرتے تھے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسلام لانے سے قبل ہم دم کیا کرتے تھے، مریض پر دم کیا کرتے تھے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ہم نے اسلام لے آیا ہے۔ تو ایک اصول بتا دیتے ہیں، صرف یہ اصول ان کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے مسلمان اور ایمان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، ان اصولوں کے دائرے میں رکھ کر کے ہم ان دعاؤں کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، ان عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نرقى في الجاہلیہ فما ترى في ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ الشرک، رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم دم کیا کرتے تھے، اب ہم اسلام لے آئے ہیں، کیف تری فی ذلک، اب کیا فرماتے ہیں ہمارے بارے میں؟ رقیہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے دم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آرزوا علی رقاکم، کیا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے ذرا دکھلاؤ، کیا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے ذرا دکھلاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، جن کلمات میں شرک نہ ہو ان کلمات کے ذریعے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک نقطے کا جو علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دم کرنے کا ماحول ہونا چاہیے۔ دوسرا معاملہ، جو دم کا ماحول ہو وہ شرعی ماحول ہو، شرکیہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، شرکیہ کلمات نہیں ہونا چاہیے، ایسے اعمال نہیں ہونا چاہیے جن اعمال کا تعلق شرک سے ہو، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جن چیزوں کا تعلق شرک سے ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شرکیہ دم کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کا صحیح اور شرعی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دم کے معاملے میں، بیماری کے معاملے میں، بیماری سے شفا کے معاملے میں شرک میں مبتلا ہے۔ تعویذ گنڈا عام ہے، شرکیہ کلمات عام ہیں، شرکیہ الفاظ عام ہیں۔ آپ گھروں پر بھی دیکھیں گے، گھروں کے اندر خبیث نہ چلا جائے، جن نہ چلا جائے، آپ دیکھیں گے چھوٹا چھوٹا چٹھا بنا کر کے گھروں کے باہر دروازے پر لٹکایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ ارے بھوت پریت اندر نہ چلا جائے۔ ارے شرک وہ تو آپ نے شیطانوں کے داخلے کا ذریعہ بنا دیا، ان کے لیے آپ نے الگ راستہ بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ شرعی علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو طریقہ اپنا رہے ہیں، آپ جو دعا کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے، شرکیہ اعمال اور افعال سے خالی ہو، تو ایسے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام جب سے لے آئے تو اسلام لانے کے بعد سے بیمار ہی رہنے لگے، اور شکایت بھی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے بدن میں درد محسوس کرتا ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتلاتے ہیں، اور وہ طریقہ صرف عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے یہ طریقہ ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدہ منذ اسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضع یدک علی الذی تعلم من جسدک ثم قل 3 مرات بسم اللہ وقل 7 مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے تو عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب سے
بدن میں درد محسوس کرتا ہوں۔ آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی شخص اگر توحید قبول کر لے اور دقتوں میں آ جائے تو مشرک لوگ اور مشرک معاشرہ کیا کہتا ہے کہ خواجہ کو ناراض کر دیے، بابا کو ناراض کر دیا، اسی لیے یہ مصیبت آئی ہے، تعویذ اتار دیے اسی لیے مصیبت آئی ہے۔ اب بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا صحیح ہے کیا؟ اب اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو آدمی ایمان اور کفر کے درمیان ڈولتے رہتا ہے، جھولتے رہتا ہے، کریں تو کیا کریں؟ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر اگر انہیں شرک کو سمجھانے والا کوئی مل جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ مشرک ہو جاتا ہے، اگر توحید کو سمجھانے والا مل جاتا ہے تو الحمدللہ ڈٹے رہتا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن شرک دوبارہ مجھ سے ہو نہ پائے گا۔ وہی معاملہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے جسم میں درد محسوس کرتا ہوں، تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے شیطان سوار ہے، شیطانی معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو یقین معاشرے میں یقین کی کیفیت کیا ہے کہ اگر انہیں یقین ہو جائے کہ تعویذ میں شفا ہے، ٹھیک ہے پہنا دیں گے، فلاں دعاؤں میں شفا یقین ہو جائے تو تعویذ اتار کر کے رکھے ہوئے کیا ہے، اگر دعا سے شفا مل جائے تو ٹھیک ہے، شیطان بھاگ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لٹکا دینا ہے۔ دعائیں یقین پیش کرتی ہیں، سب دعاؤں میں دیکھیں اللہم اللہم اللہم، کیا مطلب ہے کہ دعا پڑھنے والے کو یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ شفا صرف رب ہی دے سکتا ہے، شفا صرف ان شرعی دعاؤں کے استعمال کرنے میں ہی ہے۔ یقین، یہ دعائیں یقین مانگتی ہیں، رب کی رحمت یقین مانگتی ہے، توحید یقین مانگتی ہے، پکا عقیدہ، مضبوط عقیدہ یقین مانگتا ہے۔ تو کہا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے بدن میں درد رہتا ہے، آپ نے طریقہ بتایا، کہا عثمان ذا یادک علی الذی تعلم من جسدک، جسم کے جس حصے میں درد ہو رہا ہے اپنا ہاتھ وہاں پر رکھو، یہ طریقہ ہے کہ جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو اپنا ہاتھ وہاں پر رکھو اور 3 مرتبہ پڑھیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ پڑھیے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا سکھلاتے ہیں کہ بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو، آپ سر درد کے شکار ہیں، آپ کی آنکھوں میں درد ہے، آپ کے کان میں درد ہے، آپ کے سینے میں درد ہے، آپ کی کمر میں درد ہے، آپ کے پاؤں میں درد ہے، آپ کے ہاتھ میں درد ہے، آپ کی پیٹھ میں درد ہے، اس دعا کے جہاں بھی درد ہے وہاں پر آپ ہاتھ رکھ کے پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ 3 مرتبہ اور اس کو 7 مرتبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا یابی کے لیے دعا بتلایا۔ اہم دعا ہے اور پاورفل دعا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہو اور آپ نے اگر بیمار پر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دی اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی وجہ سے موت نہیں لکھا ہے تو آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دے گا۔
उस बीमारी में अल्लाह ताला ने मौत नहीं लिखा है, तो 7 मरतबा ये दुआ पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मरीज को शिफा अता फरमाएगा। वो दुआ क्या है, एक हदीस से समझते हैं। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदा मरीदन लम यहज़ुर अजलुहु फ़क़ाल इंदहु सबअ मिरार अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक इल्ला आफ़ाहुल्लाहु मिन ज़ालिकल मरद। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल जनाइज़। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदा मरीज़न लम यहज़ुर अजलुहु, किसी शख्स ने ऐसे बीमार की इयादत की जिसकी अभी मौत का वक्त नहीं आया है, जो इस बीमारी के बाद शिफा होगा अल्लाह ताला जानता है। तो जो शख्स किसी ऐसे मरीज के पास गया जिसकी मौत अभी लिखी ना हो और 7 मरतबा उनके पास ये पढ़े, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, इन कलिमात को 7 मरतबा पढ़े, तो हदीस कहती है कि इल्ला आफ़ाहुल्लाहु मिन ज़ालिकल मरज़, 7 मरतबा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उस बीमार को शिफा अता फरमाएगा। अस्अलुल्लाहल अज़ीम, मैं अजीम अजमत वाले रब से सवाल करता हूँ, रब्बल अर्शिल अज़ीम, जो अजीम अर्श का रब है, अन यशफियक, वो तुम्हें शिफा दे। मैं तुम्हारी शिफा याबी के लिए अजमत वाले रब से सवाल करता हूँ, अजीम अर्श वाले रब से सवाल करता हूँ कि वो तुम्हें शिफा दे, वो तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हदीस कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो कितनी अजीम दुआएं हैं, कितनी अहम दुआएं हैं कि मरीज के लिए की जाने वाली हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बीमार होते हैं तो दुआ का एहतमाम करते हैं। दुआ करना और दुआ करवाना दोनों तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह से बीमारियां आने से पहले बीमारियों से पनाह मांगना, यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम ले सकते हैं, अल्लाह मैं फला बीमारी से पनाह मांगता हूँ, फला बीमारी से पनाह मांगता हूँ, मिसाल के तौर पर कैंसर से पनाह मांगता हूँ, किडनी खराब ना हो जाए इससे पनाह मांगता हूँ, और जो दिगर खराब बीमारियां, जो जानलेवा बीमारियां, उन बीमारियों से पनाह मांगता हूं। तो हदीस नुक्ता पेश करती है कि आप बीमार होने से पहले बड़ी बड़ी बीमारियों से पनाह मांगे। एक हदीस से समझते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल वित्र। अबू दाऊद शरीफ के हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ बरस की बीमारी से। बरस एक किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से पूरा बदन सफ़ेद होने लगता है, पूरा बदन सफ़ेद होने लगता है, बरस की बीमारी आम है। वल जुज़ाम, जुज़ाम कोढ़ की बीमारी, अंगूठे या फिर उंगलियां सब क्या हैं, सड़ने लगती हैं, झड़ने लगते हैं, आदमी लूल हो जाता है। मुतअद्दी बीमारी होती है, फैलने वाली बीमारी होती है। वल जुनून, पागलपन की बीमारी से। मेरी जिंदगी में ऐसा दौर ना आए कि मैं पागल हो जाऊं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो पागल है, ये पहले पागल नहीं था, बड़ा ही अच्छा लड़का था, नौजवान था, बड़ा घर का बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का था।
ہمارے معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ، اچانک پاگل ہو گیا، پڑھنے میں اچھا تھا، ذہن کا تیز تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، گھر کو چلانے والا تھا، اچانک وہ پاگل ہو جاتا ہے، اب وہ راستوں پر بھٹکتے رہتا ہے، نالی کا پانی پی لیتا ہے، کچرے سے وہ کھانا کھانے لگتا ہے۔ تو اے اللہ میں برس کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، جذام کوڑھ کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، اور پاگل پن، میں پاگل ہو کہیں نہ ہو جاؤں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اور تمام بیماریوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو تمام بیماریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو بڑی بڑی بیماریوں کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، تو حدیث سے اس بات کا پتہ چلا کہ آدمی جب دعا کرے تو بڑی بڑی بیماریوں کا نام لے کر کے ان سے بچنے کی دعا کر سکتا ہے کہ میں فلاں بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، میں فلاں بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، اور دیگر تمام بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا ہے۔ تو معاشرہ اور سماج کے اندر آدمی بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، بے چینیاں آتی ہیں، تو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائے۔ بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آدمی غمگین رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اس دعا کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے، چاہے آپ بیماری کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، چاہے آپ کوئی اور چیزوں کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ اتنی اہم دعا ہے کہ صحابی سننے کے بعد کہتے ہیں کیا ہم انہیں یاد نہ کر لیں، کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ کہتے ہیں ہاں، جو شخص اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ یاد کر لے، کتنی اہم دعا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا قال فقيل يا رسول الله الا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها رواه احمد فی مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، کسی شخص کو پریشانی پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، اور یہ دعا پڑھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہاں تک دعا ہے۔ حصن المسلم جو بہت ہی معتبر اور اچھی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ دعا موجود ہے، آپ دیکھ کے پڑھتے رہیے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کسی چیز کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو بار بار پڑھتے رہیے، بنا اٹکے پڑھتے رہیے، وہ الفاظ آپ کی زبان میں جب چور ہو جائیں گے تو خود بخود آپ کو الفاظ کیا ہو جائیں گے؟ یاد ہو جائیں گے۔ قرآن بھی یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے، تو بار بار دیکھ کے پڑھیے، بلا جھجک جب آپ پڑھنے لگیں گے تب آپ بن دیکھے یاد کیجئے، پھر آپ کو وہ آیتیں یاد ہونے لگیں گے انشاءاللہ۔
تو یہ جو دعا پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ابدلہ مکانہ فرجا، کہ اللہ تبارک و تعالی اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، غم کو دور کر دے گا، بیماری اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اب مشکل کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا، مشکل کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشادگی عطا فرمائے گا۔ اتنی عظیم دعا ہے کہ سننے کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نتعلمها، کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں؟ ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، ہر اس شخص کو چاہیے کہ جو شخص یہ دعا سنے، ہر سننے والے کو چاہیے کہ یہ دعا وہ یاد کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یاد کرنے کے تعلق سے کہ چاہیے کہ ہر سننے والے کو یہ دعا یاد کر لے۔ پتہ چلا کہ یہ دعا یاد کرنے والے کی زندگی میں تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرنے والی ہے اور اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر سننے والے کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لے۔ دعا میں کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب چیز کا اظہار ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیری بندی کا بندہ ہوں، میری پیشانی تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، تیرا فیصلہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک میرے حق میں رہتا ہے، تیرا معاملہ جو بھی ہوتا ہے سب مبنی پر انصاف ہوتا ہے۔ تیرے جتنے بھی نام ہیں سارے ناموں کے ذریعے سے میں تجھے پکار رہا ہوں۔ جو نام تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، جو نام تو نے نہیں بتایا، علم غیب میں رکھا ہے، ان تمام ناموں کے ذریعے سے، مفہوم یہی ہے کہ ان تمام ناموں کے ذریعے سے میں تجھ سے کیا دعا کرتا ہوں، کیا کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، ونور صدری، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وذہاب ہمی، قرآن کو میرے غم کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، وجلاء حزنی، اور قرآن کو میرے غم کے چھٹ جانے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ مطلب ہے پوری دعا کا، یہ مفہوم ہے۔ لہٰذا اتنی اہم دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سننے والے کو چاہیے کہ دعا وہ یاد کر لے۔ تو مریض کے لیے دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مریض خود دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مریض کے لیے دوسرے لوگ دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیسے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دعاؤں میں کن کن چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہذا بیماری کے وقت، پریشانی کے وقت ایک مسلمان ایمان جہاں کھو دیتا ہے، اسلام جہاں گوا دیتا ہے، جہاں شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، خاص کر کے وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رہنمائی موجود ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ بیماری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کرے، اسی میں بھلائی ہے۔ بیماری اور پریشانی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے، اسی میں بھلائی ہے۔ بیماری اور پریشانی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کا استعمال کرے، اسی میں بھلائی ہے۔ بیماری کے موقع پر خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے قریب ہونے کے لیے شرکیہ اعمال سے بچے، شرکیہ دم سے و جھاڑ پھونک سے بچے، اور جو شرکیہ چیزیں ہیں شرکیہ چیزوں سے بچے۔ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا ایسا شخص حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کا استعمال کرنے کو توفیق عطا فرمائے، بیماری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیماری کے موقع پر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں شرک کے انجام اور شرک کی خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا
جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما، ان کی نمازوں اور دیگر عبادات کو تو قبول فرما، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں، چاہے بیماری کا موقع ہو چاہے عام حالات ہوں، انہیں قرآن و حدیث سے قریب آ کر کے ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔